السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم ہمارا 9واں سوال لیں گے، کیا نبی اور ولی اور بزرگ ہماری باتیں سن رہے ہیں اس دنیا میں جو انتقال کر چکے ہیں؟ تو آئیے اس کی دلیل دیکھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 7 اور سورہ احقاف آیت نمبر 5۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ یعنی کہ اللہ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیزوں کو جانتا ہے، اور جہاں 3 لوگ چپکے سے بات کرتے ہوں، سرگوشیاں کرتے ہوں، ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، یعنی چوتھا اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے اور کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور جب 5 لوگ سرگوشیاں چپکے سے بات کرتے ہیں تو اس میں چھٹا اللہ ہوتا ہے اور 7واں اور کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ یعنی کہ اللہ ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا اور کوئی ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہوں، تم جو اعلانیہ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو تم چپکے چپکے کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اگر ہم اس آیت میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے چوتھا اور چھٹا، اور اگر 5واں اگر لیں گے تو نبی کو بھی اگر لیں گے تو 5واں نبی بھی سن رہے ہیں، اور اگر چھٹا اگر سوچیں گے تو اس کا مطلب نبی بھی سن رہے ہیں، ہے نا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک دم واضح کر دی ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ ہوتا ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ نہ نبی نہ ولی کوئی بھی ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں، چاہے گھر پہ بیٹھے ہو، چاہے وہ تم ان کے قبر کے پاس جاؤ، چاہے کہیں بھی جاؤ، ہے نا۔ اس سے یہ معلوم ہوا۔ چلیے دوسری دلیل ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہو جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو ایسوں کو پکارے جو قیامت تک کے اس کی پکار کو نہ سن سکے، اور قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پکار سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہمیں پکار رہے تھے۔ تو اس سے بھی واضح ہوا کہ جو نبی ہے، ولی ہے، بزرگ ہیں، وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں۔ جب زندہ رہنے کے بعد اگر ہم یہاں ہیں، اگر بازو میں دیوار کے باہر پیچھے اگر ہم کیا بات کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں پتہ، تو مرنے کے بعد جب انتقال ہو گیا تو پھر وہ ہماری باتیں کیسے سن لیں گے، کیسے سمجھ لیں گے، ہے نا۔ اس کے لیے ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ نبی ولی بزرگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، وہ ہماری باتیں نہیں سن رہے ہیں، اور صرف اللہ ہی ہماری باتیں سن رہا ہے اور اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی مدد ہو، جب بھی تکلیف ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ ہی کو پکارو، خالص اللہ کو پکارنا ہی تمہارے لیے جائز ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔